إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کسی بھی عبادت اور اعمال صالح کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اگر وہ شرطیں پائی گئی تو عمل قبول کیا جائے گا، اگر عمل کے اندر وہ شرطیں نہ پائی گئی تو عمل کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ شرائط کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا بندہ موحد ہو، توحید پرست ہو، اللہ کی وحدانیت کا صدق کے دل کے ساتھ اقرار کرنے والا، اعتراف کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو۔ ورنہ وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا بلکہ رد کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ دوسری شرط قبولیت اعمال کے لیے، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے بندے کی نیت میں صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی ہونی چاہیے، کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضامندی ہو، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہ ہو۔ اس کا نام اخلاص ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عمل جو کر رہا ہے وہ عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عمل جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ عمل بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا نیا کام اختیار کیا جو ہمارے اس دین میں پہلے نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ ہم قبولیت اعمال کی شرائط میں سے دوسری شرط پر بات کرتے ہیں، یعنی کہ اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہے چھانٹنا، ملاوٹ سے پاک کرنا۔ اور شرع اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے اپنے دل میں صرف یہ ارادہ کرے کہ وہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر دنیاوی اغراض و مقاصد نہ ہو۔ دنیاوی مقاصد کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کوئی عمل کرتا ہے تاکہ کوئی میری تعریف کرے، کوئی عمل کرتا ہے جاہ و منصب اور مال و دولت کے لیے، کوئی عمل کرتا ہے کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے۔ یعنی عبادت اور اعمال صالح کے لیے اصل محرک بندے کے دل میں صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے اس کی مغفرت کی طلب ہو، اس کے عذاب کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہو، دنیاوی اغراض و مقاصد میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اخلاص کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان عبادت کرتے وقت اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کے ہر کام سے مطلع ہے، اللہ اس کے قریب ہے۔ جب انسان اپنے عمل کے اندر اس چیز کا استحضار کرتا ہے اور پھر اسی کیفیت کے ساتھ اپنے عمل کو مکمل کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے عمل میں مخلص ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو غیر اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ امام ابو عثمان سعید بن اسماعیل نیسابوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخلاص 4 چیزوں کا نام ہے، 4 باتوں کا نام ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے قول و فعل کے ذریعے اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ آپ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اور آپ کی عمل کرتے وقت کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے دل سے ریاکاری ختم ہو جائے، دکھلاوا ختم ہو جائے۔ دوسری بات کہ آپ عمل کرتے وقت اپنے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے دل سے خود پسندی ختم ہو جائے۔ تیسری بات یہ
کہ آپ عمل کے اندر نرمی اور ٹھہراؤ پیدا کریں، جلد بازی سے بچیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جعل الرفق فی شیء الا زانا وما نزع من شیء الا شانا، جس کام میں نرمی اختیار کی جاتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس کام میں سختی برتی جاتی ہے، جلد بازی کی جاتی ہے، تو وہ جلد بازی اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ عمل کر کے فارغ ہو جائیں تو آپ کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہیں اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو رد نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کپ کپاتے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو رد نہ کر دے۔ تو حضرات، جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں انشاءاللہ وہ بندہ اپنے عمل میں مخلص ہوگا۔ حضرات، اخلاص کی اہمیت کیا ہے؟ اخلاص کی اہمیت ایک عمل کے اندر اسی طرح ہے جس طرح جسم کے اندر روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک عبادت بھی بغیر اخلاص کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اخلاص دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جو دل کو جلا بخشتا ہے، دل کو روشنی دیتا ہے۔ جس دل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا وہ دل تاریک ہوتا ہے، اس دل پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ اور چونکہ اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین بھی لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے، کون سفید رنگ کا ہے، کون کالے رنگ کا ہے، اور تمہارے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی اخلاص کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور دین کو اسی کے لیے خالص کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 5 باتوں کا حکم دیا، اور یہ حکم دینے کے بعد فرمایا ذالک دین القیمہ، یہی صحیح اور مضبوط دین ہے۔ یعنی اخلاص جو ہے وہ دین اسلام کی شروط میں سے ایک شرط ہے، اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہے تو دین ہے، اخلاص نہیں تو دین بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کے ہاں تو دین خالص ہی ہے، یعنی جس دین کے اندر اخلاص ہوگا اللہ کے ہاں بھی وہی دین قابل قبول ہے، جس دین کے اندر اخلاص نہیں وہ دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان اس نیت کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے کہ مجھے اجر و ثواب بھی مل جائے اور دنیا کے اندر مجھے شہرت بھی مل جائے، تو اس کو کیا ملے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے سوائے اس عمل کے جو خالص ہو اور جس میں اللہ کی رضامندی کو طلب کیا گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں،
دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص دین اسلام کے اندر عبادت کے لیے بہت ہی ضروری امر ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے سچے مومن وہ ہیں جو اخلاص کو اپناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور ان قریب اللہ رب العالمین مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 صفات ذکر کی ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ 4 صفات پائی گئی تو وہ بندہ دنیا میں نفاق سے بھی بچ جائے گا اور کل قیامت کے دن وہ بندہ مومنوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا مقصود ہوگا، تو انسان کو اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ اگر انسان کے دل کے اندر اس عمل کے بدلے میں دنیا کی غرض ہوگی تو اسے دنیا ہی ملے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس چیز کی اس نے نیت کی ہے۔ اور اخلاص ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کے عمل کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دیکھیں، ایک ہی وقت میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کہ 2 اشخاص کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ بندہ جس کی نماز میں اخلاص ہوتا ہے، اس کی نماز اللہ کے ہاں بڑی قدر والی ہوتی ہے، اور اسی کے پہلو میں کھڑا دوسرا انسان جس کی نماز میں، جس کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اس کی نماز اللہ کے ہاں کسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ اور اخلاص ہی وہ چیز ہے جو ہر انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال کو صحیح طریقے کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ سر انجام دے۔ اخلاص ایک جج کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک وہ معاملات کے، جب تک وہ کیس کو بغور پڑھ نہ لے اور اس کی تہ تک نہ پہنچ جائے۔ اخلاص ایک مدرس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے وہ اپنے تدریسی عمل میں بھرپور محنت کرے اور اپنے طلباء کو ہر بات تمام جزئیات کے ساتھ سمجھائے، ان کی اخلاقی تربیت بھی کرے۔ اخلاص ایک تاجر کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ لین دین کے اندر، وہ لین دین کے معاملات میں جھوٹ فراڈ سے بچے۔ اخلاص ایک کاتب، رائٹر اور مصنف کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور قلم کے ساتھ حق بات لکھے، کسی کو خوش کرنے کے لیے حقائق میں تبدیلی نہ کرے۔ اخلاص ایک مالدار انسان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھلائے بغیر وہ غرباء پر، مساکین پر خرچ کرے۔ اخلاص ایک نوکر کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی خیر خواہی کرے۔ اخلاص ایک ملازم کو اس بات پر مجبور کرتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرے۔ اخلاص ہر انسان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے وہ حق والوں کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے، وہ مجرموں کا ساتھ نہ دے، وہ مجرموں کا دفاع بھی نہ کرے۔ اخلاص ہر انسان کو حقوق اللہ، حقوق العباد میں اس کی ذمہ داریاں کما حق ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور اس کو ہر قسم کی کوتاہی سے بچاتا ہے۔